حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ چنانچہ جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ رونما ہوا، اسی دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت کی بیعت لی گئی، جس کی تفصیل آگے آئے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عبد المطلب زوجہ ادنیٰ ہیں مل جاتا ہے، نیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاشم کی طرف سے منسوب کیا جاتا ہے، اسی لیے آپ کو القرشی الہاشمی بھی کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام زمانہ جاہلیت و اسلام میں علی ہی تھا۔ آپ کی کنیت ابو الحسن، ابو تراب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے رکھی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ تعلق تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ بعض اہل علم نے 9 سال، بعض نے 10 سال اور بعض نے 15 سال اسلام لانے کے وقت کی عمر بتائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں شرکت کی ہے۔ غزوہ تبوک میں اس لیے شریک نہ ہو سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کا جانشین مقرر کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن و حدیث کے عالم تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی اپنے بستر مبارک پر چھوڑا تھا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن 3 رات رہ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھی امانتیں لوگوں تک پہنچا دیں۔ اس کے بعد مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو کم عمر لوگوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے اور سب سے پہلے نماز پڑھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شادی کے موقع پر ایک چادر، کھجور کی چھال کا بھرا ہوا چمڑے کا تکیہ، 2 چکی، 1 مشکیزہ اور 2 گھڑے دیے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا ہی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دے دی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب تو بہت ہیں، لیکن آپ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے متعلق فرمایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دروازہ ہے۔